बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अल्लामा इकबाल का शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस दौर में हम हैं, एक पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुछ कर सकता है, कितना अहम किरदार अदा कर सकता है, इसकी अहमियत बताने में वक़्त ज़ाया होगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि आज हुकूमतें बेबस हैं। जब तक कि अवाम पब्लिक जो है वो अपने हकूक़ का प्रोटेक्शन ना करें, या जब तक कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी ना ले लें। अगर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर हम ये सोचेंगे कि हुकूमत ही सब कुछ करेगी या हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है, जो कि माजी में आम तौर पे सोचा जाया करता था, तो हमें अंदाज़ा होगा कि शायद हुकूमत वो काम ना कर सके। जैसे कि ट्रैफिक सेंस है, रोड सेंस है, जैसे कि मिलावट से बचना है या मिलावट ना अख्तियार की जाए, जैसे कि तालीम, अब लोग जो हैं वो तालीम हासिल करें, यानी उसको अहमियत दें, इम्पोर्टेंस दें। जैसा कि हमारे यहाँ स्किलफुल लोग हों, जैसा कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करने वाले हों, यानी वो रोज़गार हासिल करने के नए नए तरीके सीखें और ना सिर्फ खुद रोज़गार हासिल करें बल्कि वो दूसरों को भी रोज़गार देने का बायस बने। कभी सरकार नौकरी देती थी तो लोगों को रोज़गार मिलता था। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी दुनिया की आबादी 7.5 करोड़ है, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्रें 25 साल है, 28 साल है, और उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए हैं कि दुनिया हैरान है। हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसे यंग लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने, जैसे एक ओयो होटल वाला है लड़का, 28 साल उसकी उम्र है और वो खरबों पति है वो, उसने, और उसके लाखों होटल्स के रूम हैं उसके इस वक्त हिंदुस्तान भर में। ऐसी बेशुमार मसाले हैं। तो हम जब तक कि हर कोई, हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी ना ले और वो मुल्क की तामीर और तरक्की में काम के लिए काम ना करे, कोई भी रियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती। जैसे घर की बात आप समझ लीजिए, जैसे घर में होता है ना, जैसे आजकल हर चीज़ों में महंगाई बहुत हो गई हुई है, तो अगर घर के जितने भी अफराद हैं तमाम अपनी ज़िम्मेदारी से काम करें, कमाएं, तो फिर तो जो महंगाई है या अखराजात हैं कोई ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। लेकिन अगर सोचिए एक के ऊपर ही सारा बोझ होगा, तो उसकी जितनी भी आमदनी होगी तो कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे, तो उसकी सूरत में वो घर खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल यही फिनोमेना हमारा है। चाइना ने, आपने सुन रखा है कि चाइना ने तकरीबन 50 लाख से 50 करोड़ या 60 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से अमारत की तरफ ले गए हैं। वो कैसे ले गए हैं कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, यानी मुल्क में ऐसी एक फ़ज़ा कायम की कि उसके अंदर दुनिया भर के लिए प्रोडक्ट वहाँ चाइना में तैयार होती हैं और दुनिया भर की मंडियों में वो बिकती हैं, और वो कीमती ज़र मुआवजा जो है चाइना के पास वापस आता है। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी ज़िम्मेदारियों को हमने महसूस करना है। अगर आप सोचिए कि इस मुल्क में अभी इस वक्त तक तकरीबन कोई छोटे बड़े जो बिज़नेस हैं, वो अगर सिर्फ एक बंदे को और अपने साथ शामिल कर लें तो इस मुल्क के अंदर शायद कोई भी बेरोज़गार ना बचे। मैं छोटे छोटे बिज़नेस से लेके, ये दुकानों से लेके बड़े बड़े बिज़नेस तक, बड़े तो ज़्यादा भी कैपेसिटी है उनको अपने साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, लेकिन दुकानों वाले भी अगर लोगों को रोज़गार देना शुरू कर दें तो हम कहाँ से कहाँ खुद कफील हो जाते हैं, और तरक्की की जो रेशो है वो कहाँ तक पहुँच जाती है। मैंने जो शुरू में अर्ज़ किया ना कि आप कभी माजी में ये सोचता करते थे कि जी मेरे से क्या होगा या मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से, ज़राए अबलाग की तरक्की की वजह से हर कोई जो है वो अपना रोल और अपना किरदार अदा कर सकता है, और उसके अंदर वो कई गुना ज़्यादा न सिर्फ खुद तरक्की कर सकता है बल्कि वो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन का बायस भी बन सकता है। दुनिया में कामयाब जितने भी लोग कामयाब हैं
کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے، اس کے اندر اس وقت جو کامیاب ترین لوگ ہیں 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ کتنے؟ 2.5 کروڑ لوگ کامیاب ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں۔ اور اس کا جو پیمانہ ہے چیک کرنے کا وہ کیا تھا؟ یہ وہ پیمانہ تھا کہ جس کے تحت یہ جو 2.5 کروڑ لوگ ہیں انہوں نے کوئی کام کرنے کا سوچا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور انہوں نے وہ کام کر لیا۔ کوئی آئیڈیا، کوئی اسٹارٹ اپ، کوئی نیا وینچر انہوں نے شروع کیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، تو ان کو وہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے اس آبادی کے اتنے بڑے پرسنٹیج کو۔ اور جو کامیابی کے لیے بنیادی شرط جو ہے، عام طور پہ خیال آتا ہے نا بھی کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کیا کیا لوازمات چاہیے یا کیا چیز ضروری ہے، تو ویسے تو بے شمار چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز دنیا میں تصور کی جاتی ہے اس وقت ڈیٹا سائنس کی ترقی کے اندر آ کے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو بیسیکلی انسانوں کو کامیاب کرتی ہے، اور وہ چیز ہے کسی بھی کام کو شروع کر دینا، سٹارٹ کر دینا۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے یا ایسا ایک مشکل کام ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں سوچتے ہی رہتے ہیں، وہ اس کو پہلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جو لوگ پہلا قدم اٹھا جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایز اے پاکستانی اپنا جو پہلا قدم ہے جو ہم نے اٹھانا چاہتے ہیں وہ کب اٹھائیں گے؟ ہمارے قدم کے نیچے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، اگر آپ یوں کہہ لیجئے تو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہر اقوام افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو وہ پہلا قدم جو ہم نے اٹھانا ہے اور ہم اٹھا نہیں رہے کسی وجہ سے، اگر ہم اٹھا لیں گے تو پاکستان ترقی کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، تو اس لیے آج کے دور کے اندر دنیا ایک بدلی ہوئی دنیا ہو گئی ہے۔ جو کنونشنلی پہلے دنیا میں کام رائج تھے، ہوتے تھے، لوگ کرتے تھے، آج وہ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، وہ بزنس ختم ہو رہے ہیں، آج روبوٹکس کا دور آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ کریٹو ایبلٹیز اپنی جو ہے ان کو نکھارنا ہے، ان کو مد نظر رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہی ختم ہو جائے صفحہ ہستی سے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آنے والے 20 سال 25 سال کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم وہ کس کام میں ہوں گے کہ جو دراصل مستقبل کا کام ہوگا۔ تو وہ کام ہمیں سمجھ آ جائے گا، جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اگر شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف ہمارا فائدہ ہوگا بلکہ ملک کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے، اور اسی طرح سے پاکستان جو ہے ترقی کر سکے گا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی شعبے ہیں اس کے اندر بہت نئے لوگ جو آ رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ کی بات کروں تو میں اس کو پوری اس شعبے کو، اس انڈسٹری کو نوجوانوں کی انڈسٹری قرار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں سینئر لوگ بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، شاید 5% لوگ 60 سے زیادہ یا 50 سے زیادہ ہوں، 95% لوگ جو ہیں وہ 50 سے نیچے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی یوتھ جو ہے وہ اس ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انوالو ہے۔ پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، پھر اور آئی ٹی ہے، اور بہت سارے شعبے ہیں کہ جس کے اندر نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور ہمیں آپ کو آگے بڑھ کے اس شعبے کو ہینڈل کرنا، ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پاکستان ترقی کرے گا، اس سے پاکستان کی جو ہے نا وہ بہتری ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پاکستان ترقی کرنی ہے۔ اگر ہم سوچتے رہے یا ہم اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی میرا جو ابھی کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کو باحسن طریقے سے، ذمہ داری سے، دل جمی سے، لگن سے، محبت سے سر انجام دینا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو اور لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے
کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے. بہت بہت شکریہ.